نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، یہ مدرسہ ہمارا ایمان اور ہمارے یقین کی پہچان ہے، اور جتنے بھی مدارس ہیں وہ سب ہمارے ایمان و یقین کی پہچان ہیں۔ عام طور سے مسلمان کو اپنے مدرسوں اور مسجدوں کے ساتھ میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، بس اس لیے کہ جو ہمارے نشانات ہیں اور ہمارے لیے علامتیں ہیں، اگر ہم ان علامتوں کو محفوظ نہ رکھیں تو یقین جانیے کہ ہم بھی محفوظ نہیں رہ پائیں گے۔ کوئی بھی چیز اپنی علامتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ مسلمان کے لیے بھی کچھ علامتیں ہیں، وہ ہیں اس کے مدارس اور اس کے مساجد۔ جس آبادی کے اندر مسجد ہو وہاں نمازیوں کی جانچ ہوتی ہے، اور جس آبادی کے اندر مدرسے ہوں وہاں تعلیم کی جانچ ہوتی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، یہاں پڑھنے لکھنے سے لوگوں کو شغف ہے۔ ادارہ کوئی بھی ہو، جو تعلیم گاہیں ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے مراکز ہیں۔ ادارہ کوئی بھی ہو، ہر ادارے کے اندر انسانیت سکھائی جاتی ہے اور تعلیم سکھائی جاتی ہے۔ موجودہ وقت میں خاص طور سے دیکھیے، اب سے پہلے تو کچھ اور دور تھا، لیکن اب جو دور چل رہا ہے یہ بدلتا ہوا دور ہے اور ترقی کا دور ہے۔ لوگ آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ پہلے بہت آسان تھا، لوگ اپنا ایک مشغلہ تلاش کر کے اس میں لگے ہوئے ہیں، کوئی زیادہ بحث و مباحثہ نہیں، کوئی زیادہ ایک دوسرے سے الجھاؤ نہیں۔ لیکن آج کا دور تھوڑا کمپٹیشن کا دور آ گیا ہے، آگے بڑھنے میں لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے راستے تلاش کر رہے ہیں، اس لیے سبھی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے راستوں کو تھوڑا کشادہ کر لے، اور اس سلسلے میں ذہن کو محدود نہ رکھے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں جو قرآن کریم دیا ہے وہ ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر بہت وسعت ہے، بہت کشادگی ہے، اور اس کے اندر عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاق، یہ سارے علوم اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کی ترقیات، جتنی آدمی ترقی کر سکتا ہے وہ سب کی سب ترقیات کی باتیں اور ان کے اجزاء اور ان کی نشانیاں سب کے سب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رکھی ہیں۔ میں بہت مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے چند باتیں اسی عنوان سے پیش کر کے بات کو ختم کروں گا، اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اپنے ان دونوں احباب کی توجہ چاہوں گا۔ او میرے بھائیا، اس وقت اگر ٹیلی فون سننے آپ یہاں آئے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ پھر میں بیٹھ جاؤں اور آپ ٹیلی فون میں لگیے۔ میں آپ کی وجہ سے آیا ہوں اور آپ کچھ سننے آئے ہیں تو پھر دھیان سے سنیے۔ کالے سفید کپڑوں میں ملبوس آدمی کی اوقات نہیں پہچانی جاتی ہے۔ آدمی کی اوقات کا پتہ چلتا ہے کہ جب اس کے اندر ڈسپلن ہو، توازن ہو، طریقہ ہو، اور ایک مجلسی آدمی کی پہچان یہی ہے کہ وہ مجلس کو پہچانے اپنے آداب کے ساتھ۔ بے ادبی ہر جگہ گستاخی ہوا کرتی ہے، یاد رکھیے گا۔ تو خیر، میں یاد کر رہا تھا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے وہ ضابطۂ حیات دیا ہے جس میں ساری چیزوں کو اللہ نے پہلے ہی رکھ کر کے
اسے پورا کر دیا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھیے اور اپنے ذہنوں کو کھولیے اور احساس کمتری کو کم کیجیے۔ یہ مت سمجھیے آپ کے کنویں کے مینڈک ہیں، آپ دریاؤں میں رہنے والے اور سارا دریا آپ کے لیے موج بہار کی جگہ ہے، آپ کھیلیے کودیے، یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی ہے اور آپ کے دم سے دنیا قائم و دائم ہے۔ نہ جانے کیوں ہمارا ذہن بہت چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور ہم صرف اللہ اکبر کہہ کے نماز تک، روزہ رکھ لیا روزے تک، اور بس یہ چھوٹی سی جو چار عبادت و فرائض ہیں ان تک۔ خوب یاد رکھیے عبادات و فرائض بہت بڑی چیز ہیں، لیکن صرف یہ حد نہیں ہے، یہ حد نہیں ہے۔ خداوند عالم نے جو قرآن آپ کو عطا فرمایا ہے وہ ساری دنیا کو اپنے اندر اور ساری دنیا کی ترقیات کو اپنے اندر رکھنے والا ہے۔ ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر ساری چیزوں کو مجبر رکھا ہے، ساری چیزوں کو پنہا رکھا ہے، ساری چیزوں کو اللہ نے اس کے اندر جمع رکھا ہے، اور تبھی جا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ دیکھیے معاف کیجئے گا، تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن قرآن دین کے مکمل ہونے کا اعلان کہیں نہیں سنا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، دین مکمل ہونے کا اعلان نہیں ہوا۔ زبور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر اتاری، لیکن دین کے مکمل ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ جب آیا قرآن کریم اور اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کو نازل فرما دیا، اب اللہ نے آپ کی وفات سے تقریباً 84 یا 86 دن پہلے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی دوسری چیز کو تلاش کرے گا وہ گمراہی میں جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی قرآن کے دین کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ اب دوسری چیزوں میں جا کے گھسے گا، اس کی طرف سے اسے اللہ کے یہاں قبولیت حاصل نہیں ہوگی۔ اور یہ قرآن اب آخری قرآن ہے، اس کے بعد کوئی کتاب اللہ کی طرف سے نہیں آئے گی، اور اسی کتاب کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے دنیا کے اندر رکھے گا۔ یہی وہ دھارا ہے جس سے ساری ترقیات نکل کر کے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری چیزوں کو جمع کیا، تبھی تو اللہ نے قرآن کو مکمل ہونے کا، دین کے مکمل ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ جب اس میں ساری ضرورتیں رکھ دی، اس کے بعد اب کوئی ضرورت کی چیز باقی ایسی نہیں رہی جو آسمانوں سے آئے اور ہمارے لیے ہدایت کا سامان بنے۔ یہی ہدایت نامہ ہے جو ہمیں اللہ نے دے دیا، اسی ہدایت نامے سے ہم ساری چیزیں تلاش کرتے رہیں۔ بس عقل دی ہے اللہ نے، اس عقل کے ذریعے سے تلاش کرنا ہے۔ اب آپ چاہیں تو اس کو محدود کر لیں اور چاہیں اس کو پھیلا لیں۔ پھیلا لیں اگر آپ تو اس طرح سمجھئے کہ رب نے سب سے پہلے قرآن کریم کی 5 آیتوں کو نازل فرمایا اور تعلیم کے اعتبار سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت کے اوپر زور دیا۔ جس وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اس پہاڑی کے آخری حصے کے اوپر، جہاں اس کی چوٹی پر بیٹھ کر کے سامنے سے بیت اللہ شریف کا نظارہ ہوتا ہے، اور آج بھی اس میں وہی انداز ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ وہاں حرا کی چوٹی پر آپ 6 مہینے تک آمد و رفت کرتے رہے، اور وہاں بیٹھ کر تنہائی میں اس ساری کائنات میں غور کرتے رہے، اور وہیں سے بیٹھ کر کے آپ خانہ کعبہ کا دیدار بھی کرتے رہا کرتے تھے۔ اس وقت میں اچانک جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، آپ جانتے نہیں تھے اس کو۔ جبریل امین آئے، انہوں نے آپ کو آ کر کے ملاقات کی اور یہ کہا اقرا، پڑھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ جبریل امین سے کہنے لگ گئے ما انا بقارئین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل نے آپ کو پکڑا
سینے سے لگایا، دبایا اور بہت تیزی سے دبایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگنے لگ گیا کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے، اتنی طاقت سے جبریل نے مجھے دبایا، دبا کے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر وہی جملے دہرائے، اقرا، پڑھیے۔ نطق نبوت سے پھر وہی بات نکلی کہ میں پڑھا ہوا نہیں، پھر پکڑ کے دبایا اور پھر چھوڑ لیا۔ تیسری بار پھر جبریل امین نے وہی جملے دہرائے کہ پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دہرایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار پھر جبریل نے پکڑ کے چھوڑ دیا، دبایا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فخشیت علی نفسی، مجھے اپنے اوپر یہ اندیشہ ہونے لگا کہ جان نکل جائے گی۔ اس کے بعد جبریل امین نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، فرمایا پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، اقرأ۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 آیتیں اس وقت میں نازل فرمائی اور تعلیم کا آغاز کرایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وہ 5 آیتیں اللہ نے پڑھوا دی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ یہ آیتیں لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبریل تو یہ کہلوا رہے ہیں اللہ کے حکم سے اقرا، پڑھیے، اور یہ بتا نہیں رہے ہیں کہ کیا پڑھیے، اپنے رب کا نام لے کر کے پڑھیے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا ایک جمع ہوئے خون سے۔ اس طرح سے قرآن کریم نے 5 آیتیں دے کر کے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ہے ایک جمع ہوئے خون سے، اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے، علم الانسان ما لم يعلم، اس نے انسان کو تعلیم دی ہے ان باتوں کی جن کو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیتیں ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ پہاڑ سے نیچے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ یہ تو نہیں بتایا کہ کیا پڑھیں، اقرا کہا، حکم ملا پڑھیے۔ اب اس کے ذیل میں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ متعین نہیں کیا ہے کیا پڑھیے، تو اشارہ اس طرف ہے اقرا کل مخلوق، فرمائے ساری کائنات کو پڑھیے، یہ ساری کائنات آپ کے پڑھنے کے لیے ہے۔ یہ ہواؤں میں ریسرچ کرنا قرآن کریم کے اس حکم سے ثابت ہوتا ہے، زمینوں کے نیچے ریسرچ کرنا قرآن کے اس حکم سے نکلتا ہے، کھیتی باڑی میں محنت کرنا قرآن کریم سے نکلتا ہے۔ یہ ساری کی ساری ریسرچ گاہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قائم کر دی ہیں اور حکم اور اشارے قرآن کریم میں رکھ دیے۔ بات یہ سمجھنی ہے کہ صرف آدمی اپنا لیبل لگا کر کے کہہ دیتا ہے کہ صاحب یہ ہم نے ایجاد کی ہے، یہ ہم نے ایجاد کی ہے، لیبل اپنا ہوتا ہے اور ان کے اوپر نام اپنا لکھ دیا جاتا ہے، کمپنیاں اپنی ہوتی ہیں اور چوری دوسری جگہوں سے کی جاتی ہے۔ ساری دنیا میں جتنی ترقی اس وقت میں ہو رہی ہے تمام کی تمام قرآن کریم سے چرائی گئی ہیں، تمام کی تمام شریعت مطہرہ سے چرائی گئی ہیں۔ ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں اسی ضمن میں، آپ ایک جواب دیں۔ آج میزائل ہے، آج توپ ایجاد ہیں، آپ ہوائی جہاز ہیں، آج پانی کے جہاز ہیں، لیکن کیا قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے بھی تھے؟ لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے ترقی کی ہے، عیسائیوں نے ترقی کی ہے، تو پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے ہیں، عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے ہیں۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی اور عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی، داؤدیوں کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی۔ جتنی کتابیں ہیں سب کی سب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے پہلے ہی نازل فرمائی ہے، لیکن یہودی پہلے سے موجود ہیں، جہاز نہیں ہیں، یہودی
پہلے سے موجود ہیں، بائک نہیں ہے، یہود و نصارہ پہلے سے موجود ہیں، مگر یہ ترقیاتی چیزیں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا ہے کہ یہ ترقیاتی چیزیں، ان کے اشارے اور ان کی ہدایتیں تورات، انجیل اور زبور میں نہیں تھی، بلکہ قرآن کریم کے اندر تھی۔ قرآن کریم سے یہ سب چیزیں اخذ کی گئی اور آگے بڑھ گئے۔ اب جو آدمی جتنا آگے بڑھے اتنا ہی ترقی کر سکتا ہے۔ دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ لوگوں گھوڑے، گدھے، والخیل والبغال، یہ خچر ہیں، یہ گھوڑے ہیں، یہ گدھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ کہ تم ان کے اوپر سوار ہوتے ہو اور بوجھ لاد کر کے ادھر سے ادھر لے جاتے ہو، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب یہ تمہارے گھروں پہ بنتے ہیں تو تمہاری عزت بڑھتی ہے ان سے۔ اشارہ سمجھئے کیا کہتا ہے قرآن۔ اس زمانے میں گھوڑوں، گدھوں اور اونٹوں کا اور خچروں کا رواج تھا عمومی، انہی سے آدمی لوڈ لے کر کے چلتا ہے، سامان لے کے چلتا ہے، انہی پہ بیٹھ کے سفر کرتا ہے، اور جب وہ گھر میں بنتے ہیں تو انہی کے ذریعے عزت حاصل ہوتی ہے۔ مگر خداوند عالم نے آگے کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ آئندہ چل کر کے ایسی چیزیں پیدا فرمائے گا جنہیں تم ابھی نہیں جانتے ہو۔ سواریوں کے لیے اس زمانے میں اونٹ تھا، گھوڑے ہیں، گدھے اور خچر ہیں۔ کون جانتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا یہ ریل ہے، یہ جہاز ہے، یہ فلاں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا وَيَخْلُقُ، پیدا کرے گا، پیدا کرتا رہے گا، قیامت تک پیدا کرتا رہے گا ان چیزوں کو جنہیں تم ابھی نہیں جانتے ہو۔ اس زمانے میں جو چیزیں کام کی تھی ان کے حوالے اللہ نے دے دیے قرآن میں، لیکن آئندہ کیا پیدا کرے گا ان کے حوالے نہیں، بلکہ ان کا اشارہ دے دیا قرآن کریم میں یہ کہہ کے کہ آئندہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جنہیں تم ابھی نہیں جانتے ہو۔ چنانچہ قرآن کریم کے اس اشارے سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، ریسرچ سینٹر بڑھے، اور چونکہ یہودی قرآن کریم پر ریسرچ کرتا ہے، عیسائی بھی قرآن پر ریسرچ کرتا ہے، مسلم بھی قرآن پر ریسرچ کرتا ہے اور اپنے مطلب کی چیزوں کو تلاش کرتا ہے۔ مسلم نے تلاش کیا کہ نماز کا حکم بھی قرآن میں ہے، اسے نماز بھی پڑھنی ہے، مسجد کی بھی قرآن کریم میں ہے، اسے مسجد بھی بنوانی ہے، مدارس کا ذکر قرآن میں ہے، اسے مدارس بھی قائم کرنے ہیں، اس میں روزے کا ذکر ہے، اس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، اس میں پیار و محبت اور ہمدردیوں سے بھرے ہوئے مضامین ہیں۔ ان ساری چیزوں کو مسلم نے تلاش کیا اور دیگر قوموں نے صرف ان چیزوں کو تلاش کیا جو ان کی روزی روٹی کے مسائل سے متعلق تھی۔ تلاش کیا قرآن ہی سے، تلاش کیا قرآن ہی سے۔ خوب اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ رب نے کہا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آگے چل کے اللہ ان چیزوں کو پیدا کرے گا جن چیزوں کو میرے پیارو تم ابھی نہیں جانتے ہو۔ انہوں نے کوشش کی، نتائج نکالے، عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی، اس عقل کے ذریعے سے آدمی کوششوں میں لگ گیا، لگے تجربات ہوتے رہے، روپیہ خرچ ہوتا رہا، کوئی نہ کوئی چیز وجود میں آتی چلی گئی۔ اس طرح سے آدمی ترقی کرتا گیا یہاں تک کہ آج دنیا میں آپ جہاں بیٹھے ہو یہ ایک چیز ہے، آواز کہیں سے کہیں تک جا رہی ہے۔ آج لیڈ نہیں آپ کے پاس، ہاتھ میں لے کر کے مائک بول رہے ہیں، یہ سمجھتا ہے آدمی اس کی آواز وہاں کیسے پہنچی ہے، تعلق جڑ گیا، آسمانوں پہ سفر ہوا، ہواؤں میں اڑ گیا، نیچے زمینوں میں چل پڑا، سمندروں کے اندر چل پڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس نے ساری چیزوں کا انسان کو پتہ بتایا اور تلاش کرنے کے لیے اسے عقل و شعور عطا فرمایا، مگر پتے سب قرآن کریم ہی سے نکلے ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اگر دی ہے تو صرف قرآن کریم ہی کو دی ہے۔ قرآن کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ نے تورات کو وہ عظمت نہیں دی ہے، انجیل کو وہ عظمت نہیں دی ہے، اور زبور کو یا صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کو وہ عزت و احترام نہیں دیا ہے جو اللہ نے عظمت قرآن کریم کو عطا فرمائی ہے۔ خوب یاد رہے تو پھر سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس
پیغمبر پر قرآن نازل فرمایا ہے اس پیغمبر کا مرتبہ دوسرے پیغمبروں میں اونچا بنا دیا، قرآن کا مرتبہ دوسری کتابوں میں اونچا بنایا، پیغمبر جس پر قرآن اترا اس کا مرتبہ دوسرے پیغمبروں میں اونچا بنایا، اور جس امت کو اللہ نے قرآن دیا اس کا مرتبہ دوسری تمام امتوں کے اندر سب سے اونچا بنایا ہے۔ قرآن کریم سے جڑتے چلے جائیے اور اپنی عظمتوں کو پہچانتے چلے جائیے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم ایک ورقے کے اوپر لکھا ہوا ہے اور پیچھے دوسرے اور اسی طرح کے ورقے ہیں، ان پر دوسری کتابوں کے کورس لکھے ہوئے ہیں، دوسری تعلیمات لکھی ہوئی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ قرآن کریم جس ورقے کے اوپر لکھا گیا جو اس کاغذ کی عظمت ہے دوسرے کاغذوں کی وہ عظمت نہیں، چاہے پیسوں میں وہ مہنگے ہی کیوں نہ ہو۔ جس پر قرآن اتر گیا اللہ تعالیٰ نے اسی کو اونچا بنا دیا۔ جب آپ کا یہ عقیدہ ہے اور یہ بات سمجھ میں آ بھی رہی ہے کہ قرآن کے الفاظ کی برکت سے اور ان کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اونچا بنایا ہے، جس پر قرآن کے وہ الفاظ لگ گئے وہی اونچا بن گیا، یہاں تک کہ اگر کسی نے قرآن کریم کے ساتھ کپڑے کو لگا دیا وہ کپڑا قابل احترام، اگر کسی نے ایک لکڑی کو کاٹ کر ایک رحل بنا دی اسی لکڑی میں سے فرنیچر بنایا، اگرچہ فرنیچر پیسوں کے اعتبار سے مہنگا ہوگا مگر جس لکڑی سے رحل بنا ہے قرآن کریم کو رکھنے کے لیے وہ رحل اس فرنیچر کے اوپر کئی ہزار گنا اوپر درجے کے اعتبار سے مانا جا سکتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم جس کے ساتھ جڑتا اور لگتا ہے اسی کو اوپر لے جاتا ہے، اور عام جنتا میں بھی یہ حقیقت ہے کہ اگر قرآن کسی کے سینے کے اندر اتر گیا تو جس طرح قرآن کے الفاظ نے کاغذ کو اونچا بنا دیا ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس آدمی کا مرتبہ بھی اونچا بنا دیا جس کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر فخر بھی فرمایا ہے اور یوں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے یہ قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے حفاظت قرآن کا مسئلہ کس طرح سے وجود میں آیا؟ حفاظت قرآن کا مسئلہ حافظوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ رکھ کے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں حفاظت کا سلسلہ جاری فرما دیا ہے۔ کوئی چھاپا خانہ نہیں، کوئی پریس نہیں، کوئی ایسا سسٹم نہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہ جانے کتنے لوگ حافظ ہیں، اور یہ حافظوں کا سلسلہ چلتا رہا، قرآن کے حافظ تیار ہوتے رہے۔ آج بھی اگر آپ قرآن کے ورقوں کو ہٹا لیں تو یہ سینوں میں رکھے ہوئے قرآن کے ذریعے سے اپنی زبان سے نئے الفاظ کو قرآن کریم کے کاغذوں کے اوپر لکھ دیں گے، اور دنیا میں ہزار لوگ اس معجزے سے اللہ تعالیٰ نے وابستہ کر رکھے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فخریہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے حافظوں کو پیدا فرما دیا اور ان کے ذریعے سے اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے۔ اب جس طرح آپ کے اور ہمارے دل میں قرآن کے ورقوں کا احترام ہوتا ہے، سچائی یہ ہے کہ قرآن جس سینے میں محفوظ ہو اس کے حامل کا بھی ایک احترام ہونا چاہیے اور ایک عظمت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حافظ کی جمع حافظون یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، اور حافظ ورقوں کو نہیں کہا گیا، معاف کیجئے حافظ کتابوں کو نہیں کہا گیا، حافظ کاغذوں کو نہیں کہا گیا۔ اگر حافظ کسی کو کہا گیا ہے وہ انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں، غیر انسان کو حافظ نہیں کہا گیا، اور حافظ وہ ہے جو اللہ کے کلام کی حفاظت کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہو۔ یہاں آ کر کے تھوڑا سا ہمیں جھٹکا محسوس ہوتا ہے، ارے میاں فلاں کا ہی تو لونڈا ہے، یہ فلاں کا ہی تو بچہ ہے۔ یہاں آ کر کے ہمیں تھوڑا سا احساس ہوتا ہے، اور احساس اس وقت بھی ہوتا ہے جب ہم لوگ کسی فیملی کا تعارف کراتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں گھرانے میں تو صاحب پڑھے لکھے ہیں، فلاں گھرانے میں تو ایسے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں اور بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں، اور پھر جب ان سے پوچھا جائے کیسے لوگ ہیں تو تعارف میں کہا جاتا ہے میاں وہاں ڈاکٹر بھی ہیں،
इंजीनियर भी हैं और मियाँ उस घराने में वकील भी हैं, लेकिन तालीम का तारुफ कराते हुए हमने कहीं नहीं सुना कि कोई उस घराने का तारुफ अगर ये कह के कराता है कि वहां विधायक भी है, उस घराने में इंजीनियर भी है, 2-3 वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, कोई तारुफ के वक्त में ये नहीं कहता कि वहां कोई आलिम उस घराने में या कोई हाफिज भी है। यहां एहसास कमतरी में मुब्तला होता है इंसान। हालांकि हम समझते हैं कि दुनिया में सब चीजें नापैद हैं, आप अपनी सिर्फ कब्र की हद तक एक फन को लेकर के चल सकते हैं। हर चीज अल्लाह ने कुरान में दी है, कहा करो, आप खेती करते हो, कुरान में तज़किरा मौजूद है, मताअल्लकुम, कुरान करीम में जगह जगह मौजूद है, मिन नुत्फा खलक़हु फ़क़द्दरा सुम्मा सबीला यस्सरा सुम्मा अमातहु फ़अक़बरा सुम्मा इदा शाअ अंशरा कल्ला लम्मा यक़ज़ि मा अमरा। रब ने यहाँ से किसानों की तरफ इशारा कर दिया है, लम्मा यक़ज़ि मा अमरा फ़लयंज़ुरिल इंसानु इला तामिही। आदमी जरा अपने खाने को तो देखे, ये गेहूं निकल रहे हैं जमीनों से, ये गन्ना निकल रहा है, ये फल निकल रहे हैं, ये सब्जियां हैं, ये तरकारियां हैं। कुरान कहता है 30वें पारे में कुरान की आयत मौजूद है, फ़लयंज़ुरिल इंसानु इला तामिही। आदमी को अपने खाने की चीजों की तरफ देखना चाहिए। रब ने कहा अन्ना सबबनल माअ सब्बा, हमने पानी बरसाया है, सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, फिर जमीन को फाड़ दिया है, फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा, फिर हमने उसमें गल्ला उगाया है, गल्ला उगाया है, वइनबन व क़ज़बा, ये अंगूर हैं, ये तरकारियां हैं, व ज़ैतून व नख़ला, ये जैतून हैं, ये खजूरें हैं, ये सारी की सारी चीजें अल्लाह ने कुरान करीम में बयान फरमाई। इशारा दे दिया कि पानी बरसेगा, जमीन नरम हो जाएगी। दिमाग दे दिया अगर आसमान से नहीं बरसा, तुम पानी जमीन के ऊपर डालो, जमीन को नरम करो। रब कहता है फाड़ दिया, दिमाग दे दिया, जमीन को फाड़ो, इसमें हल चलाओ। रब ने दिमाग दे दिया, इसमें गल्ला बखेर दो, दबा दो, फिर हम जमीन को नरम करके गल्ले को फाड़ करके बाहर ले आते हैं। ये बताओ ईख के छोटे से टुकड़े को आपने दबाया, आपने गेहूं के दानों को बखेर दिया और बखेर के दबा के छुपा के आपने आके अपने पैर लंबे करके अपनी चारपाई पे आराम किया। मगर मेरे परवरदिगार ने फिर इरशाद फरमा दिया है और यूं फरमाया अफराअयतुम मा तहरुसून, ओ लोगो ये बताओ जो तुम खेतियां करते हो, अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, ये बताओ कि तुम उसे उगाते हो या हम उगाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने आपकी खिदमत में हजारों लाखों करोड़ों फरिश्तों को किसानी का काम दे करके लगा दिया कि साहब लो करते रहो, काम करते रहो। तो ये सब इशारात कुरान करीम के अंदर हैं। अगर कोई कंक्रीट का इल्म जानता है, कोई कहे मैं इंजीनियर हूं, कुरान करीम में एक वाक़या बयान कर दिया ज़ुल्क़रनैन का, और वहां पर बाकायदा लोहे की तख्तियों को आग में सुलगा कर उनका पानी बनाकर और दोनों साइडों में फरमे लगाकर और याजूज माजूज का रास्ता जो रोका गया है, वो जो सद्दे इस्कंदरी का जिक्र है, वो यही है। इंजीनियरिंग का इल्म कुरान करीम से निकला। ये तमाम उलूम अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर पिन्हा रखे हैं। अकल अता फरमाई है कि इससे हासिल करो। आपके पास सारा जखीरा मौजूद है और जखीरा मौजूद होते हुए जोहर गोहर सोना चांदी जेब में लिए फिरे जाओ और उसकी कीमत और हीरे की कीमत को मालूम न करो तो आदमी बेवकूफ बना फिरे जाएगा सुबह से शाम तक, हालांकि हीरा उसकी जेब में पड़ा हुआ है। मुस्लिम कौम के पास अल्लाह ताला ने एक हीरा, एक जखीरा कुरान करीम की शक्ल में दिया है, जिसका कोई जोड़ नहीं, जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई मुकाबिल नहीं है। ये चीज अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। इस कुरान पर भरोसा करके, अल्लाह की जात पर भरोसा करके इसको पढ़िए, आगे बढ़िए। अगर आप इबादत में आगे बढ़ेंगे, कुरान के अंदर उसका इल्म है। आप मामलात में आगे बढ़ेंगे, कुरान में उसका इल्म है। माशरत में आगे बढ़ेंगे, कुरान में उसका इल्म है।
اخلاق و عادات میں آگے بڑھیں، قرآن میں اس کا علم ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن کریم کے اندر نہ ہو۔ ماں باپ کے حقوق قرآن کریم میں ہیں، میاں بیوی کے حقوق اور پڑوسیوں کے حقوق، مسلم و غیر مسلم کے درمیان معاشرت میں جینے جلانے کے حقوق، یہ سب قرآن کریم میں ہے۔ کھانے پینے کی ترتیبات، آپ کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رکھی ہے۔ دیکھیے آج ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور ساری دنیا مطلقاً اس وبا سے ڈری ہوئی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنی زندگی میری ہوش کی ہے، اس زندگی میں دنیا کو کبھی کسی وبال سے ایسا ڈرا ہوا نہیں دیکھا جیسا آج دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے میرے ساتھ آپ بھی ایسا ہی کہیں کہ دنیا میں اتنا ہوا اور اتنا خوف اور اتنی دہشت کسی دوسری چیز کی آج تک ہم نے سنی ہی نہیں جتنا اس کرونا وائرس کی سنی جا رہی ہے۔ کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ چاروں طرف ایک ہوا ہے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نے احتیاط کی تلقین اپنے کلام میں فرمائی ہے، اور یہ فرمایا دیکھیے قرآن کریم میں بہت ساری چیزوں کو حلال کر دیا اور بہت ساری چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ خدا کو کوئی شوق تھا کیا کہ اللہ نے بعضی چیزوں کو حرام کر دیا؟ سانپ حرام ہے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، کتا حرام ہے، درندے حرام ہے، مینڈک حرام ہے، کچھوا غلط ہے، چیتا نیولا یہ حرام ہے۔ خدا کو شوق تھا کیا کہ اپنے یہاں کوئی اسے اشتاق کرنا ہو کہ صاحب تم پہ تو حرام کر دیا اور ادھر کو اللہ نے اشتاق کر لیا ہے؟ نہ، خداوند عالم نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، جن غذاؤں کو حرام کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ ان کے انسان کے اوپر اثرات پڑتے ہیں برے، اس کے اخلاق اور عادتوں کے اوپر بھی اور اس کی ذات اور باڈی کے اوپر بھی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ یہ فرمایا ایک جگہ ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ رسولوں کی جماعت کو مخاطب کر کے کہا پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ پاکیزہ چیزیں کھانے کا نتیجہ بھی نیک اعمال ہی سے نکلتا ہے۔ جب رسولوں کو یہ حکم ملا پاکیزہ چیزیں کھاؤ، جو ان کے ماتحت لوگ ہیں ان کو خود بخود یہ حکم ہو گیا کہ ماتحت بھی پاک صاف چیزیں ہی کھائیں۔ اب آدمی کھاتا ہے جیسا کھائے گا ویسا ہی بنے گا، خون بنے گا، سوچ بنے گی، گوشت بنے گا، من بنے گا۔ حرام چیزوں کو کھائے گا، شیر کا گوشت کھانے والے بے رحم ہو جاتے ہیں، کتوں کو کھانے والے درندگی پر اتر آتے ہیں، بے رحمی کی زندگی گزارتے ہیں، سانپ کھانے والے، سلحفات اور کچھوے کھانے والے اور اس طرح کی چیزوں کو کھانے والے درندگی کا اپنے اندر جذبہ پاتے ہیں۔ خنزیر کو کھانے والے، رب نے اس طرح کی چیزوں کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حرام اور غلط اور ناپاک اور گندی چیزوں کو کھانے سے منع کر دیا ہے اور پھر انسان نہ رکے، اب اگر وہ غلط بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ رک جائیے، اللہ نے جو فرما دیا اس کے اوپر عمل کیجئے۔ پیدا کرنے والا جانتا ہے میرے بندے کے لیے کون سی چیزیں نقصان دیں گی اور کون سی چیزیں اس کو فائدہ دیں گی۔ پیدا کرنے والے نے 1450 سال پہلے پیدا کرنے کے بعد یہ ساری تفصیلات ہم انسانوں کے سامنے پیش کر دی اپنے کلام کے اندر۔ نہیں رکتا ہے انسان، کیڑے مکوڑے کھانے پر آمادہ ہے، گندگی چیز کھانے پر آمادہ ہے، پھر اگر کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اب کہتے ہیں لوگ کے ساتھ تدبیریں کرو۔ تدبیریں کیا کریں؟ آپ ٹیلی فون لگاتے ہو، اس ٹیلی فون کے اوپر آپ کو 2-3 بار کھانسنے کے بعد ہدایت دی جاتی ہیں آپ اس وائرس کو روک سکتے ہو۔ کھانسو، تھوڑا منہ پہ کپڑا رکھ لو، چھینکو، منہ پہ کپڑا رکھ لو، اپنی آنکھوں پہ اپنے منہ پہ ہاتھ نہ لگاؤ۔ آخر کب تک؟ آخر کب تک؟ آپ کو کہتے ہیں جب ہاتھ دھولو صابن سے دھولو، صاف رہو۔ آج یاد آیا ہے ہاتھ دھونا، آج یاد آ رہا ہے دنیا کو۔ 1400 سال ہو گئے
اسلام اسی بات کو 1400 سال سے کہہ رہا ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ لوگوں توجہ چاہوں گا، میرے رب نے یوں فرمایا تھا نمازیں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کتنی نمازیں ہیں دن اور رات میں؟ 5 نمازیں فرض ہیں۔ 5 نمازیں فرض ہوئی، 5 مرتبہ وضو کرے گا، 5 بار وضو کرے گا، ہر عضو کو 3 دفعہ دھونے کا وہ سنت کے اندر حکم ہے۔ میں نے 3 دفعہ ہاتھوں کو دھولا، اور جب 5 نمازیں پڑھی صبح سے شام تک میں نے 15 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھولا۔ آج کہتے ہو آپ کہ ہاتھ دھولو، ہم کہتے ہیں کہ 15 مرتبہ تو ہمارے یہاں ہاتھ دھونا منیمم ثابت ہے، منیمم ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اشراق پڑھنا چاہتے ہیں، تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، اوابین پڑھنا چاہتے ہیں، اور کوئی نماز چاشت پڑھنا چاہتے ہیں، جب بھی آپ وضو کریں گے 3 دفعہ ہاتھوں کو دھولیں گے۔ اسلام نے تو اب سے بہت پہلے کہہ دیا تھا بار بار ہاتھ دھولو۔ روٹی کھاؤ، روٹی کھاؤ، باراتوں میں جاتے ہو، اسٹینڈرڈ میں کھڑے ہو کر کے کھاتے ہو، تھالیاں لے کے گھومتے ہو۔ اسلام کہتا ہے دسترخوان چنیے، پیار سے کھائیے، چھوٹے لقمے کھائیے، خوب چبا کے کھائیے، اور ساتھ ہی ساتھ طعام الوضوء قبلہ و بعدہ تک کے الفاظ حدیثوں میں موجود ہیں۔ وہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھولیے اور خوب اچھی طرح دھولیے۔ شریعت مطہرہ میں خوب یاد رکھیے گا ہوش مندو، آپ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دانشور ہیں، آپ میں وکلا بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، ماسٹر بھی ہیں، سبھی سمجھدار ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ کھانے سے پہلے اگر آپ نے ہاتھ دھولے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان ہاتھوں کو کسی رومال سے ہرگز مت پوچھئے، ورنہ ان کا دھونا اور نہ دھونا دونوں برابر ہو جائیں گے، کیونکہ جو جراثیم اس کپڑے کے اوپر لگے ہوئے ہیں آپ کے بھیگے ہوئے ہاتھوں پر پھر دوبارہ لگ جائیں گے۔ لہذا آپ اگر کھانا کھاؤ گے تو وہی جراثیم اس میں اندر جا سکتے ہیں، نقصان ہو سکتا ہے۔ تو شریعت نے جو احتیاط اب سے پہلے بتائی ہے، کاش کہ دنیا یہ کہہ دے کہ ڈاکٹروں کی تجویز نہیں، یہ تو میرے محمد الرسول اللہ کی تجویز ہے، یہ تو میرے رب کی تجویز ہے، مگر آپ ماننے اور منوانے کو تیار نہیں ہو۔ مسلمانوں ہم آپ سے کہتے ہیں آؤ میدان میں آگے بڑھو۔ لوگ کہتے ہیں احتیاط کرو، ہم کہتے ہیں کہ ہماری شریعت اور ہمارا خدا اور ہمارا رسول کہتا ہے احتیاط کرو۔ آپ تو دنیا کو لے کے چلنے والے ہیں، دنیا آپ کو لے کے چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس ہی 1 نمبر کی ہدایتیں ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ اگر ہم اور آپ اس کے اوپر سچے دل سے اتر آئیں اور اپنا وجود محسوس کریں کہ ہم کون ہیں، تو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر مبتلا نہ ہو سکے۔ احتیاط حکومت کہہ رہی ہے، ہم حکومت کے ساتھ ساتھ ان احتیاطوں میں اس سے آگے ہیں انشاءاللہ۔ حکومت نے ہمیں آج احتیاط کے لیے کہا ہے، تلقین کی ہے، لیکن ہم احتیاط میں 1500 سال سے اس احتیاط کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ قوم مسلم احتیاط کے بندھن میں ہے۔ آپ کو یہاں تک کہا گیا ہے، ہدایت ہے، کوئی احتیاط برتتا ہے صرف اس کا اپنا کہنا ہے۔ ہماری شریعت میں کہا گیا ہے ناخون کاٹیے 8 دن سے زیادہ نہیں، ناخون کاٹیے، یہ مونچھیں کم کیجئے 8ویں دن کم از کم ان کو کم کیجئے۔ ساتھ ہی کہا یہاں تک کہ خفیہ جگہوں کے بال صاف کیجئے، یہاں تک کہ نہائیے، یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر قدرتی طور پر سنیے توجہ کے ساتھ اور دنیا کو پیغام دے کر کے بتا دیجئے کہ اسلام یہ ہے، شریعت یہ ہے، اور مسلمان اس کو کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ لوگوں عمل کرو گے دنیا میں چمک جاؤ گے، عمل نہیں کرو گے دنیا میں دفن ہو جاؤ گے۔ تم ایک زمانہ تھا کہ چمکتے تھے قرآن کو لے کر، تم ایک زمانہ تھا کہ اوپر چڑھتے تھے قرآن کو
لے کر جب تم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کی ہدایتوں کو چھوڑا، تم دفن ہو گئے، اور وہ لوگ اوپر اپنے آپ کو کہنے لگ گئے جن کو پیشاب کرنے کا سلیقہ تک نہیں ہے، کھانے کی تمیز تک نہیں ہے، بولنے کا سلیقہ تک نہیں ہے، وہ تمہیں کہنے لگے، حالانکہ ہمیں شریعت نے کہا تھا کہ طہارت، نظافت، صفائی، پاکیزگی، یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ ہے، آدھا ایمان تک کہہ دیا گیا ہے۔ جس شریعت میں طہارت، پاکیزگی، صفائی، اس طرح کی چیزوں کو ایمان سے جوڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہو، وہ شریعت، وہ لو، وہ مقام، وہ مذہب، وہ دین کس طرح کسی سے کم ہو سکتا ہے؟ دین متین اور شریعت مطہرہ نے تو ساری دنیا کو ہدایت نامے پیش فرمائے ہیں۔ پھر ناخن کاٹنا، صفائی کے ساتھ ساتھ عبادت، ثواب کی چیز، نیت کرے میں سنت پر عمل کیا، میں نے اپنے نبی کے طریقے پہ عمل کیا، ثواب کا ثواب اور صفائی کی صفائی۔ نہانا، شریعت نے یہاں تک کہا ہے، فقہا نے صاف صاف لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہو، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ منہ سے آدھا میٹر دور سے بدبو آتی ہے، ان سے گفتگو کرو، اور آج کل تو بڑے سمجھدار اور سجن قسم کے لوگ اپنے منہ میں ایک وائرس کو خوب چھڑک رہے ہیں، گٹکا، ان کے منہ سے تو 1 گز کی دوری سے بدبو آتی ہے، وہ اپنے کو ماحول میں پاکیزہ گردانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ماحول میں ایک شاندار انسان سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ماحول میں بہترین قسم کا اور عمدہ قسم کا دانشور سمجھتے ہیں۔ ارے جسے اپنے منہ کی بدبو اور خوشبو کے بارے میں اندازہ نہیں ہے، جان بوجھ کر کے اپنے منہ کے اندر بدبودار گٹکا، تمباکو اور سگریٹ نوشی جیسی چیزوں سے منہ کو بدبودار کر رہا ہے، میں اسے کیسے عقل مند اور سمجھدار تسلیم کر لوں؟ شریعت نے صاف کہا ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے منہ سے بدبو آتی ہو یا کسی کے جسم اور بغل سے بدبو آتی ہو، فرمایا ایسے آدمی کے لیے اگرچہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا گھروں میں نماز پڑھنے کے مقابلے پہ 27 درجے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، مگر اس کے باوجود فقہا نے لکھا ہے کہ جس کے منہ میں یا بغل سے بدبو آتی ہو، جسم سے بدبو آتی ہو، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ تجھے مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ تو اپنے گھر میں تنہائی میں نماز پڑھ تاکہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ سکے۔ جس مذہب نے تکلیف سے اتنا بچایا ہو، آج اس کے اوپر لوگ اگر انگلی اٹھاتے ہیں، یہ ان کی نادانی نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اور یہ ہوتا ہے ہماری بے وقوفی سے، یہ ہوتا ہے ہماری نادانی سے۔ ہم نے اسلام کی صحیح تصویر، قرآن کریم کی تعلیمات کی صحیح عکاسی اپنے عمل سے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی ہے۔ کاش کہ ہم قرآن کی تعلیم کو سینے سے لگا کے آگے بڑھتے تو پھر پتہ چلتا دنیا کو کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ آج تو ہم نے ہی عجیب و غریب قصہ کر لیا۔ ایک بات اور کہہ دو، اس میں کسی سے کوئی ٹکراؤ نہیں، میں ایک اسلامی عقیدہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ بیماریاں اللہ تعالی مقدر کے بقدر عطا فرماتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ آخری بات کو کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، چونکہ معاف کیجئے ہم ایک عقیدے کے مضبوط قوم ہیں، ہمارا عقیدہ ہمارے خدا کے اوپر ہے، ہم نے ایک سے زیادہ کو کبھی نہیں مانا۔ اگر دنیا مسلمان کے برحق ہونے پر استدلال کرنا چاہے تو یہیں سے اسے استدلال کا موقع مل سکتا ہے کہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید کوئی مخلوق دنیا میں ایسی خدا نے پیدا نہ کی ہو جسے کوئی نہ مانتا ہو، یہاں تک کہ ہر کیڑے مکوڑے تک کو بھی آدمی اپنا دیوتا مان لیتا ہے۔ مگر خدا کی قسم ایک قوم مسلم ہی 1450 سال سے دنیا میں ایسی قوم ہے جس نے جب بھی مانا تو صرف ایک کو مانا ہے۔ دنیا میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ اس قوم نے کبھی ایک کے سوا کسی اور کو مانا ہو، اور جب ایک کے سوا کسی اور کو نہیں مانا تو اس کے سوا کسی اور کی بھی نہیں مان سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی مسلمان کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اس نے اپنے سر کو ایک کا کیا ہے، ان ایک کا نہیں کیا ہے، یہی اس کے برحق ہونے کی دلیل مان لینی چاہیے۔ لوگوں
1500 سال کم نہیں ہوتے ہیں۔ 1500 سال میں کوئی ایک تو آتا، کوئی ایک تو آتا، کوئی ایک مولوی ایسا تو آتا، کوئی ایک مسلم ایسا تو آتا جو یوں کہہ دیتا کہ نہیں خدا کے سوا کوئی اور بھی ہے۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کسی نے کبھی ایسا کہا ہے؟ نہیں کہا ہے۔ جب نہیں کہا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دنیا کو ہمارا یہ چیلنج ہے کہ ہم نے جس ایک کو مانا ہے اس ایک کی بھی مانی ہے، ہم اس ایک کے سوا کسی کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ بے شک اس نے اپنا پیغام اپنے نبی کی زبانی کہلوا دیا ہے، یوں فرمایا لا عدوہ، فرمایا بیماری جس کی ہوتی ہے اسی پہ رہتی ہے، کسی کی بیماری دوسرے پر نہیں جاتی ہے۔ خوب سن لینا اچھی طرح سے، میں آپ کو تدبیروں اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتایا کہ احتیاطی تدابیر تو شریعت نے بہت دنوں سے ہمیں بتا رکھی ہے، منہ دھو، ہاتھ دھو، مسواک کرو۔ آج مسواک تو ہم پر رہی نہیں، صاحب برش رگڑ لو، ٹھیک ہے مسوڑے خود جائیں گے وہ الگ چیز ہے، صفائی تو پھر بھی آئی، اس سے اختلاف نہیں، صفائی تو آئی، لیکن مسواک کے جو فائدے ہیں وہ برش سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ آپ کے دانتوں کو سفید کر سکتا ہے لیکن مسواک سے جو شریعت نے فائدے بیان کیے وہ برش سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ کر رہے ہیں سب، کریں۔ تو جو تدبیریں ہو سکتی ہیں نہانے دھونے کی وہ ساری کی ساری شریعت میں پہلے سے ہی آلریڈی موجود ہیں، آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی ماسک لگا کر کے اپنے آپ کو سمجھے کہ میں وائرس سے بچوں تو ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ بیمار ہوگا اس کا مجھے نہ لگ جائے، میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں بیمار ہوں میرا نہ لگ جائے۔ پلے نہیں پڑی آپ کے؟ اسلام کے علاوہ باقی جتنی قومیں ہیں سب یہی سوچتے ہیں کہ یہ بیمار ہے اور اس کی بیماری مجھے نہ لگ جائے، بھاگ لو یہاں سے۔ لیکن مذہب اسلام صرف ایک ایسا مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ کہیں میری بیماری اس کو نہ لگ جائے، اللہ اکبر، اللہ، کہیں مجھ سے اس کو نہ تکلیف پہنچ جائے، کہیں مجھ سے اس کو نہ تکلیف پہنچ جائے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ میں یہاں تک کہا گیا کہ منہ کی بدبو والا اپنے گھر رہے اور اپنے سے کہے واللہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، میں کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میں کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ یہ صرف اسلام نے تصور دیا ہے کہ اپنے کو حقیر سمجھو، سب کو اچھا سمجھو، اور دوسرے لوگ سوچتے ہیں میں اچھا ہوں یہ حقیر فقیر ہے۔ فرق سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ یہ شریعت میں آیا ہے، جو اللہ کے لیے جھکا اللہ نے اس کا مرتبہ بلند کیا۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ شریعت مطہرہ کے اندر بڑی ہدایتیں اور بڑی پابندیاں آج سے نہیں پہلے سے ہیں۔ آپ نے ماسک لگا لیا، ٹھیک ہے لگا لیا، کہا بیماروں کے پاس نہ جائیے۔ ابھی پتا چلا کہ 3 آدمی اٹلی سے آئے ہیں جھنجھنو راجستھان میں، اور ان تینوں میں یہ کرونا وائرس ثابت ہو گیا، تحقیق کی گئی، ان کے 1 کلومیٹر دور تک کرفیو لگا دیا گیا، دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، 1 کلومیٹر تک ان کے گھروں کے پاس کوئی نہیں جائے گا۔ احتیاطی تدابیر ہے، ہمیں تو اختلاف بھی نہیں، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ شریعت مطہرہ نے بیمار عقیدے والوں کے لیے احتیاطی تدابیر ہی کہی ہے۔ جن کے عقیدے کمزور اور بیمار ہوتے ہیں نا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام میں بھی احتیاط رکھی ہے، کہیں اس کا عقیدہ بگڑ نہ جائے۔ ورنہ تو سچائی یہ ہے، سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وائرس کا واقعہ سامنے آیا، ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ 1450 سال پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا وہ آج ہی کے لیے ہو، آج ہی کے لیے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں واقعہ کیا پیش آیا کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگ گئے یا رسول اللہ میرے ایک اونٹ نے کھجلی کر دی سارے کے سارے اونٹوں کو، کہ جی اس کو کھجلی ہو گئی تھی اور اس نے سارے ہی اونٹوں کو کھجلی دار بنا دیا۔ اللہ کے نبی مسکرائے،
اور اس کی اس سوچ کے اوپر اللہ کے رسول نے علاج کا نشتر لگا دیا. کیا فرمایا؟ میرے پیارے، تیری سوچ یہ ہے کہ اس ایک اونٹ کو کھجلی ہو گئی تھی، اس ایک اونٹ کی وجہ سے سارے ہی اونٹوں کو کھجلی ہو گئی. کہا جی ہاں ایسا ہی ہے کہ اسی نے سب کو لگا دی. ظاہر ہے کہ وہ وہیں بندھتا ہے اور ایک دوسرے سے مس ہوتے ہیں، اس کی کھجلی سب کو لگ گئی. آپ نے علاج کیا اور یوں فرمایا کہ یہ بتا، اگر اس اکیلے نے سب کو لگائی تو اس اکیلے کو کس نے لگائی؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اگر تیرے عقیدے میں اس اکیلے نے سب کو لگائی تو اس اکیلے کو کس نے لگائی؟ اب چپ. کہنے لگے اللہ کے رسول اسے تو اللہ نے لگائی. فرمایا تو سن، ایک کا مرض دوسرے میں نہیں گھستا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کا مرض علیحدہ سے آتا ہے. اب آپ بتائیے، میرے نبی کے زمانے میں واقعہ پیش آیا اور رسول اللہ نے یہ ہدایت جاری فرمائی، اس کو مانا جائے یا نہ مانا جائے، اس کو سچا مانا جائے کہ نہ مانا جائے. اب آئیے دیکھیں دوسری طرف بیمار عقیدے والوں کا بھی علاج فرما دیا گیا. کیا فرما دیا؟ اگر کہیں کوئی بیماری ایسی عام ہو کر کے آ جائے، اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک بیماری آئی تھی طاعون، جیسے کرونا وائرس، طاعون بیماری پھیل گئی تھی مدینہ منورہ میں، تو حضور نے ہدایت فرما دی تھی کہ کوئی یہاں سے بیماری سے ڈر کر بھاگے گا نہیں، ناجائز ہے اس سے بھاگنا، اور کوئی باہر کا یہاں نہ آئے، کوئی باہر کا یہاں نہ آئے اور کوئی یہاں کا باہر نہ جائے. کیوں فرما دیا؟ تاکہ لوگوں کے عقیدے خراب نہ ہو جائیں کہ میں وہاں گیا تو میرے لگ گئی اور یہ وہاں سے آیا تو یہاں پھیلا دی. تو احتیاطی تدابیر تاکہ عقیدوں کے اوپر فرق نہ پڑے، اس کا ثبوت بھی شریعت مطہرہ میں موجود ہے. مرض کسی کا کسی کو نہیں لگتا، یہ ہمارا ایک نمبر کا عقیدہ، مگر کمزور عقیدے والوں کے لیے یہ حکم ہو گیا کہ عام بیماری کے زمانے سے جو قوم گزر رہی ہو نہ وہاں جاؤ اور نہ وہاں سے نکل کے دوسری جگہ جاؤ. اگر تم یہ سوچ کر کے جاؤ گے بھاگ لو یہاں سے، یہاں تو مر جائیں گے، تو پھر رب کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. یہ قرآن میں ہے کہ تم کہیں بھی چلے جانا، تم کہیں بھی چلے جانا. 1450 سال پہلے قرآن نے جو کہہ دیا ہے آج بھی وہی ہے اور آج کے بعد بھی وہی رہے گا کہ دنیا کے کسی بھی کنارے پر چلے جانا، موت بہرحال تمہیں وہیں آ کے دبوچ لے گی. موت سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے. اس لیے کوئی یہ سمجھ کے بھاگے، یہ عقیدے کی کمزوری ہے، یہ عقیدے کی کمزوری ہے. کوئی موت سے بھاگ ہی نہیں سکتا ہے. تو عقیدہ تو یہی ہے کہ اللہ کے قبضے میں ہے سب چیزیں، لیکن تدبیریں کرنے کا حکم بھی شریعت میں ملتا ہے. تدبیروں سے ٹکراؤ کوئی نہیں. اگر کوئی یہ سوچے میں نے یہ تدبیر کر لی بچوں گا، نہ تو کتنی ہی تدبیر کر، تیرے پروردگار کے قبضے میں ہے بچانا اور پھنسانا. ہوا یحیی و یمیت، وہی مارتا ہے وہی زندگی دیتا ہے، ساری چیزیں اسی کے قبضے میں ہے. وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، احتیاطی تدابیر میں ہاتھ دھونا، پیر دھونا، منہ دھونا، بار بار ہاتھ دھونا، صفائی، نظافت، بہتر یہی ہے کہ آؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو جاؤ. خدا کے بندو، جن جگہوں پہ امن آتا ہے انہی جگہوں سے بھاگ رہے ہو. خدا کی رحمت سب سے زیادہ کہاں اترتی ہے؟ مسجد پر. بولو، آپ نے بنگلہ بنایا اس پر اترے گی یا چھپر والی مسجد پہ زیادہ اترے گی؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کے مرمر کے بنگلے پر نہیں اتنی اترے گی، مسجد جو چھپر والی ہے اس کے اوپر اترے گی. اس چھپر میں آؤ، خدا تمہاری حفاظت فرمائے گا. آؤ وہاں آؤ، نمازوں میں آؤ. لوگوں نے عرب ممالک میں کیا کیا دیکھو، عقیدے سڑے ہوئے حکمرانوں کے. بند کر دو مسجد، نماز میں تحریف کر دی اذان میں کہ لے صلو فی بیوتکم اشہدو ان محمد رسول اللہ، کہنے کے بعد صلو فی بیوتکم، لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو. اذان میں تبدیلیاں کر رہے ہیں. کیا عقیدہ ہو گیا ہے؟
کیا عقیدہ ہو گیا؟ خدا کے گھر میں امن ہے، شانتی ہے، اطمینان ہے۔ خدا نے اپنے گھروں کو امن کی جگہ بنایا ہے۔ مسجدوں کی طرف آؤ گے، خدا کے سامنے یوں نیت باندھ کے کھڑے ہو جاؤ گے، اس کے سامنے جھک کے کھڑے ہو جاؤ گے، اس کے سامنے پیشانی رگڑو گے اور کہو گے مولا کریم تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ ارے جھکی ہوئی پیشانی اگر کوئی غلطی کرنے کے بعد تمہارے پیروں میں پڑ جائے، خدا کی قسم تمہارے دل ہیں، دل پتھر نہیں ہیں، فولاد نہیں ہے، معاف کر دیتے ہو۔ میرے پروردگار کے قدموں میں پیشانی پڑی ہوئی ہو اور خدا معاف نہیں کرے گا؟ ہمیں امید ہے کہ تم سے تو ہزاروں گنا زیادہ مہربان ہے وہ رب، اللہ اکبر، وہ معاف کرے گا۔ آؤ مسجدوں میں آؤ اور کہو کہ مولا کریم وبا سے محفوظ فرما، تیرے گھر میں آ گئے ہیں، امن فرما۔ آؤ بار بار تدبیریں بھی کرو اور اللہ کو راضی کرنے کے کام بھی کرو۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات میری ان چند معروضات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو گے، اپنے عقیدوں کو درست رکھو گے، اور حکومت جو مہم چلا رہی ہے احتیاط کی، ہم کہتے ہیں وہ مہم تو ہمارے یہاں عقیدے میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ انشاءاللہ ہم ہر مہم کے ساتھ ساتھ ہیں، ہم کسی مہم سے پیچھے نہیں ہیں، نہ تھے، نہ ہیں، نہ رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔